السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر کی گئی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے عظیم افریدی کی درخواست پر رجسٹرارٹ آفس کے اعتراضات برقرار رکھے۔ ایڈین نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی سے متعلق اپیل پر سماعت کی۔ وزیراعظم عمران خان نے مقامی حکومت کو جمہوریت کا بنیادی ڈھانچہ قرار دے دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب میں بلدیاتی امور سے متعلق اہم اجلاس منعقد۔ وزیراعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ مقامی حکومت جمہوریت کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ مضبوط بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ بلدیاتی نمائندوں کے سربراہ انتخاب کو یقینی بنائیں اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو فوری طور پر کرانے کے لیے اقدامات کریں۔ سی ای او ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر اسلم چودھری نے سول ہسپتال سروس کا سرپرائز دورے کے دوران انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عوام کو جدید اور بروقت سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ایم ایس سول ہسپتال پسرور ڈاکٹر محمد جنید نے سی ای او ہیلتھ کو ہسپتال کا مکمل وزٹ کرایا۔ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے ایم ایس نے قیمتی تجاویز پیش کی۔ ڈاکٹر جنید کے ہمراہ ڈاکٹر ولید، ڈاکٹر مدثر سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موقع پر موجود تھے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا۔ طالبان کے عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سب کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کیس کو نئے سرے سے شروع کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر شامل۔ وادی سون کیسر کے 283 ایکڑ پر پھیلی ہوئی جھیل نے اپنی خوبصورتی سے آنے والے سیاحوں کے دلوں میں منفرد مقام بنا لیا۔ پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ترجیحی بنیادوں پر کثیر رقم سے مزید تزئین و آرائش پر کام شروع کر دیا۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹی ڈی سی پی کے بہترین انتظامات سے مسجد، ریسٹورنٹ، تفریحی پارک میں سائیکلنگ، حفاظتی جیکٹ کے ساتھ کبھی کی جھیل میں دن اور رات کے اوقات میں کشتی رانی کی سروس شروع۔ پانی میں تیرنے والے فلوٹ سے بھی سیاح لطف اندوز ہونے لگے۔ دور دراز سے آنے والوں کے لیے خوبصورت گلیمپنگ بورڈز کی تنصیب سمیت سیاحت کے فروغ پر خصوصی دلچسپی سے وادی سیون قدرتی حسن سے مالا مال ہونے لگی ہے۔ پاکستانی ماڈل اور اداکار فضا علی کی طبیعت ناساز، مداحوں سے دعاؤں کی اپیل۔ فضا علی کی انسٹا سٹوریز میں اداکار کو ماسک لگائے اور شال اوڑھے بیٹی کے ہمراہ ہسپتال میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ٹائیگر فورس کو ہائی کورٹ لاہور نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ مختصر فیصلہ دیتے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فیصلہ سنتے ہی متعدد بااثر افراد نے اپنے مفادات کے لیے سیاسی وڈیروں کے ڈیروں کا رخ کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔